اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الا تنصروہ، اے نبی کے صحابہ، اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دو گے، خدا نخواستہ تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے اور وہ کفر کا اکیلا مقابلہ کرے گا تو پھر بھی اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ اس کی مدد کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت بھی بے شمار مواقع میں سے وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب اس نبی کو نکلنے پہ مجبور کر دیا مکہ سے کافر لوگوں نے اور وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ ثانی اثنین، وہ دو تھے، صرف دو افراد تھے، پہلے ابو بکر اور دوسرے اللہ کے نبی۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے تھے۔ اذ یقول لصاحبی اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ غار میں چھپے ہوئے تھے، پناہ لیے ہوئے تھے، غار ثور۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنے ساتھ صاحب سے کہہ رہا تھا، ابو بکر سے، لا تحزن، غم مت کرو، پریشان مت ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی، اطمینان قلب، جسے قلق، اضطراب ختم ہو جاتا ہے، خوف دل سے نکل جاتا ہے، انسان کے ارد گرد خطرات منڈلا رہے ہوں لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ نے وہ سکینت نازل فرمائی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے اپنے نبی کو قوت پہنچائی، حالانکہ وہ دو تھے، مکہ کے سارے لوگ ان کے خلاف، ان کے خون کے پیاسے ان کو تلاش کر رہے تھے، تو اللہ نے ان پہ ایسے لشکر نازل فرمائے جو تمہیں نظر نہیں آ سکتے تھے۔ ان لشکروں سے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اللہ نے اس موقع پہ کافروں کی بات کو، ان کے فیصلے کو اور ان کے دعوے کو نیچا کر کے دکھایا، ناکام کر کے دکھایا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور جو اللہ کی بات اور اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہی بلند ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ بہت ہی غلبے والا ہے، عزت والا ہے، قہر والا ہے، زبردست ہے، اور وہ بڑا حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ یہ آیت کریمہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک بہت ہی آزمائش والے موقع کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کا واقعہ آپ نے بارہا سنا کہ کس طرح اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق رات کی تاریکی میں نکلے، جبکہ اللہ کے نبی کے گھر کا گھیراؤ بھی کافروں کے 100 نوجوانوں نے تلواریں نکال کے تیز کر کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ایک تو وہاں سے اللہ کا اپنے نبی کو بحفاظت نکالنا کہ گھر کا محاصرہ ہے، گھر گھرا ہوا ہے، وہ جاگ رہے ہیں، نبی نکل گئے، اور پھر ابو بکر کو ساتھ لینا، سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی سواریوں پہ بیٹھنا، اور پھر اللہ کی حکمت اور اس کی مشیت کے تحت سفر کو جاری نہ رکھنا، بلکہ فی الفور ایک ایسے مقام پہ پناہ گزین ہو جانا کہ لوگوں کو اس کی طرف دھیان ہی نہ جائے، اور پھر کافروں کا وہاں پہنچ جانا کھوجیوں کی مدد سے، کہ جو لوگ قدموں کو دیکھ کے، نشان دیکھ کے اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ آدمی یہاں سے نکلا ہے اور ایسے ایسے گزرتے یہاں تک پہنچا ہے، غار کے اوپر پہنچ جانا۔ اور اس موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ مشرک ایسے نیچے دیکھیں قدموں کی طرف، ابھی تو ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں، تو یہ لوگ ہمیں دیکھ لیں گے، بالکل ہم ان کی نظر میں آ جائیں گے۔ وہ موقع ہو اور پھر نبی یہ کہے یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان 2 آدمیوں کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو، تمہارا ایمان کیا کہتا ہے؟ اب تک تمہاری جو تربیت ہوئی ہے اللہ پر ایمان کے بارے میں، تو اس کے بارے میں، ان 2 آدمیوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ ان 2 آدمیوں کا کوئی بال بکا کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہ گمان تھا، ابو بکر کا بھی صحیح گمان تھا، اللہ کے نبی نے یاد دہانی کروائی، ابو بکر نے قطعاً یہ نہیں کہا نہیں یہاں اللہ مدد نہیں کریں گے، کیسے ہوگا، بالکل نہیں۔ اللہ نے سکینت نازل فرمائی، وہ ایمان تازہ ہو گیا اپنے رب پر۔ تو پھر جس طرح کا گمان تھا، آج جو بات ہم نے سیکھنی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ واقعات سے لذت حاصل کرنا مقصد نہیں، سبق حاصل کرنا مقصد ہے کہ اللہ کے بارے میں جو گمان تھا، اللہ نے ان کا اپنے بارے میں وہ گمان پورا کر کے دکھایا۔ تو اللہ کے بارے میں گمان اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان دونوں سے انسان کی حیثیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا گمان ہو یہ اس کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے، برا گمان ہو یہ اس کے منافق ہونے کی نشانی ہے، کہ وہ اوپر سے مسلمان بنا ہوا ہے لیکن اندر ایمان نہیں۔ گمان، حسن ظن، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کا ساتھ دیتا ہوں جب تک اس کے ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے رہیں، اس کا دل میری یاد میں لگا رہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔
اور میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ میرے بارے میں جو مرضی ہے سوچ لے، جو مرضی ہے گمان کر لے. تو گمان جو ہے اللہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ اجتماعی معاملات ہوں یا میری اپنی ذات کا، آپ کی ذات کا، آپ کے گھر کا، میرے گھر کا، آپ کے معاملات کا، میرے معاملات کا، آپ کی بیماری کا، خدا نخواستہ میری بیماری کا، جو بھی معاملہ ہے یہ تو آزمائش ہے اور اللہ آزماتے ہیں. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہہ دیا ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو بس اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور ہمیں مسلمانوں کے گروہ میں شامل کر دیا ہے، اب ہم بس جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ اس ایمان کی آزمائش کرتے ہیں اور ہر بندے کی اللہ آزمائش یہ اس کی مہربانی ہے، اس کے ایمان کی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ نبیوں کا ایمان سب سے اعلیٰ کامل و مکمل ہوتے ہیں، ان کی آزمائش بھی بڑی سخت ہوتی ہے. پھر نبیوں کے صحابہ کا ایمان نبیوں کے بعد امتیوں میں سب سے پختہ ایمان ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کی ایمان کی گواہی اللہ دیتے ہیں. لیکن کب دیتے ہیں؟ جب ان کو آزمائشوں سے نکالتے ہیں. جب آزمائشوں سے وہ نکلتے ہیں اور ان کا گمان اللہ کے بارے میں ڈولتا نہیں ہے، ان کا گمان اللہ کے بارے میں نہیں ڈولتا، تو اللہ مالک الملک ان کے ایمان کی نہ صرف گواہی دیتے ہیں بلکہ ایمان کے اضافے کی گواہی دیتے ہیں. جنگ خندق کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. غزوہ خندق کس سن میں ہوا تھا؟ سن 5 ہجری میں، ہجرت کے 5ویں سال. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب. احزاب حزب ان کی جمع ہے. حزب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک گروہ، ایک ملک آپ کے خلاف نکلا ہے. اور احزاب کا معنی کیا ہے؟ ایک نہیں، سارے ملک آ گئے، سارے قبیلے آ گئے. مسلمانوں کا امتحان ہوا کہ جنتیں ویسے تو نہیں ملیں گی، جنت کے اعلیٰ مقام ویسے تو نہیں ملیں گے، اور تمہیں قیامت تک اس امت کا امام اور پیشوا ویسے تو نہیں بنا دیا جائے گا. تمہارا یقین دیکھا جائے گا، تمہارا اللہ کے بارے میں گمان دیکھا جائے گا کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان یہ ایمان کا حصہ ہے. تو اللہ مالک الملک نے اس موقع پہ کہ جب 10,000 کا جنگجو لشکر، عام آدمی نہیں، جنگجو لوگ، اور ان کے دل اسلام اور مسلمانوں اور نبی اور اللہ کو نبی بنانے والے کے خلاف ان کے دل غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے. غیظ و غضب سے، یہ میں اپنی طرف سے مبالغہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں کر رہا، قرآن نے کہا ہے. جب وہ واپس گئے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، کہ اللہ نے وہ جو غیظ و غضب لے کے آئے تھے نا، جو ان کے دل بھرے ہوئے تھے، وہ ڈبل غصے سے واپس گئے، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا، اللہ نے ان کو واپس لٹا دیا. تو وہ غیظ و غضب کے ساتھ آئے تھے. مسلمانوں کی اس وقت تیاری، وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، تعداد میں کم تھے. یہ صرف جو جنگجو تھے یہ 3,000 سے زیادہ نہیں تھے جو لڑ سکتے تھے مسلمان. لیکن میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنے موضوع بالکل بات کے اوپر رہیں. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. قرآن قیامت تک آنے والی انسانیت کی تربیت کا ضامن ہے. میری بات یاد رکھیں، اللہ کی بات ہی برحق ہے. ہم نے اپنے آپ کو قرآن بھی پیش کرنا ہے. ہمیں اپنے تمام مسائل، تمام
وہ جو ذہن کے اندر اضطراب اور سوالات ہوتے ہیں ان کا جواب 1 منٹ میں مل جاتا ہے، تسکین ہو جاتی ہے کہ آج کی جو امت مسلمہ ہے یہ کہاں پہ کھڑی ہے اور وہ چند افراد کہاں تھے، یہ دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ان مومنوں نے، اب تو ان کے ایمان کی گواہی کو بھی ذہن میں رکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا وَلَمَّا رَأَى الَّذِينَ آمَنُوا یا وَلَمَّا رَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ، جب اللہ کے نبی کے صحابہ نے جماعتوں کو دیکھا، نہ، اللہ نے ان کا وصف بیان کیا ہے، کیا؟ جب مومنوں نے جماعتوں کو دیکھا، وہ کون تھے؟ بولے نا جی، آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کے ایمان کی گواہی کی، بولے نا۔ جب ان مومنوں نے جماعتوں کو دیکھا، وہ مومن تھے، وہ کوئی نام کے مومن نہیں تھے، ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ میری اور آپ کی اس وقت کیا کیفیت ہے، نہ آپ مجھے جج کر سکتے ہیں نہ میں آپ کو کر سکتا ہوں، عرش والا دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے۔ اس مالک نے نبی کے صحابہ کے بارے میں کیا کہا کہ جب مومنوں نے ان جماعتوں کو دیکھا جو 10,000 کئی قبائل مل کے مجموعی طور پہ کتنے بن گئے؟ 10,000، ان کو دیکھا اور اپنی بے بسی کو بھی دیکھا کہ ہم ظاہری طور پہ اس وقت کیفیت یہ ہے، سخت سردی کا موسم، سخت سردی کا موسم، مدینے کے سردی کا کسی نے لطف اٹھایا ہے؟ مدینے کے سردی جی، جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور جسم کو سردی سے بچانے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے۔ یہاں میں آپ کو کوئی مثالیں دوں تو ہمیں پتہ چلے ان صحابہ کا، لیکن ہم نے یہاں بات جو کرنی ہے، اللہ جو فرما رہے ہیں وہ کافی ہے کہ جب ان مومنوں نے جماعتوں کو دیکھا قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہ وہ وقت آ گیا ہے، یہ وہ آزمائش کی گھڑیاں آ گئی ہیں، یہ وہ آزمائش کے لمحات آ گئے ہیں جن آزمائشوں کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ آ کے رہیں گی، آ گئی ہیں۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول ہی سچے ہیں۔ کتنی سچائیاں جی، اللہ نے سچ کہا اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ یہ آزمائش ہے، ہم نے اس سے نمٹنا ہے، ہمارا مددگار اللہ ہے، ہم بے یاروں مددگار نہیں، عرش والا ہمارے ساتھ ہے، ہم گھبرائیں گے نہیں، ہم جھکیں گے نہیں۔ اللہ اور اس کا رسول سچا ہے کہ اگر تم اللہ کے مددگار بن کے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا اور تمہارے پاؤں مضبوط کر دے گا۔ یہ وہ وقت آ گیا ہے، اب ہم نے اس امتحان میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور پھر اللہ نے اپنے وعدے پورے کرنے ہیں۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کے ایمان اور ان کی اطاعت میں ہی اضافہ ہوا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنی ایمان کا ہر وقت جائزہ لے۔ ایمان کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں کہ آپ نے ایسے اٹھا کے دل میں کر لی، اب جو مرضی ہے عمل کریں، جو مرضی ہے زبان سے بولتے چلے جائیں، کفر یا کلمے کہتے چلے جائیں، آپ کے دماغ میں ہزاروں شکوک و شبہات ہوں اور آپ کہیں میرے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم ہوتے ہوتے حتیٰ کہ وہ ایک ناخن جتنا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل چکا تھا۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا فتنے آئیں گے اور مسلسل آئیں گے اور کالی سیاہ رات کی گھٹاؤں کی طرح آئیں گے، اور ان فتنوں میں مسلمانوں کو کہ ایمان کو آزمایا جائے گا۔ کافروں کو کیا ہے؟ کافروں کا کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کفر کرنا ہے، دنیا کی عیش و عشرت، انہیں کیا خطرہ ہے کہ ہم یہ قانون پاس کر لیں تو ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ ان کا ایمان پہلے کی طرح ہے، وہ آزاد پدر مادر پدر معاشرہ ہے، ان کا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، ہم ان کو اپنا مقتدا مانیں گے، پھر ہمارے ایمان کی تو اللہ ہی خیر کرے۔ ایمان
ہمیشہ قائم رہتا ہے اللہ کے کلام اور نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے فرامین کے ساتھ. یہ دو چیزیں ہیں، بنیادیں ہیں. تو اللہ فرماتی ہیں کہ اس آزمائش نے ان کی ایمان کو بڑھا دیا، اور یہی وہ آزمائشیں تھی جنگوں کے خطرناک اور خوفناک مواقع جہاں منافقوں کا نفاق بھی کھل کے سامنے آ گیا، بدگمانیاں بھی سامنے آ گئی. تو میرے بھائیوں، آج جو بات کرنی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، یہ ایمان ہے. مثال کے طور پہ کہ ایک انسان ہے، اس کو یہ پتہ ہے، کہتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے کہ ہاں پریشانی آئے تو اللہ کو پکارنا چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے پتہ نہیں، دعا تو کر رہا ہوں پتہ نہیں. اب یہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہے؟ یہ گمان یقین تک ہونا چاہیے کہ اللہ ضرور ایسا کریں گے میرے ساتھ. اور جس طرح انسان کا اللہ کے بارے میں گمان ہوتا ہے اللہ اس کے مطابق، کیونکہ خیر اور بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے کیا چیز روک سکتی ہے، کون سی طاقت روک سکتی ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم جنگ کے لیے نکلے، واپس آئے، چونکہ دشمن کا نقصان ہوا تھا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں. ایک دشمن ہمارے تعاقب میں چھپ چھپ کے جو ہے وہ آ رہا تھا، اور اس کا نشانہ اللہ کے نبی کی ذات تھی. کہتے ہیں ہم سفر کرتے کرتے جب تھک گئے، دوپہر کا ٹائم تھا، سخت دھوپ تھی، چلنا مشکل تھا، تو ہمیں چلتے چلتے ایک صحرا، ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں درخت تھے تو کانٹوں والے، لیکن یہ تھا کہ نیچے کچھ نہ کچھ سایہ تھا، درخت کافی تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب چلنا مشکل ہے، ہم یہاں آرام کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے لیے ہم ہمیشہ ایسا درخت تلاش کرتے جس کی چھاؤں گھنی ہوتی، لمبی ہوتی، تاکہ اللہ کے نبی کو سکون سے نیند آئے. اور چونکہ ہم کافی فاصلہ طے کر چکے تھے، ہم سارے سو گئے، اللہ کے نبی بھی سو گئے، اور آپ نے اپنی تلوار ایسے درخت سے لٹکا دی. اب اس دشمن نے دیکھا کہ سارے سو گئے ہیں، وہ چپکے سے آیا اور اللہ کے نبی کو اس نے تلاش کر لیا کہ یہ اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، اور وہی آپ کا نشانہ، اصل نشانہ تھا، ٹارگٹ تھے آپ. اس نے جب وہ تلوار اتاری نا، نیام سے نکالی، اللہ کے نبی جاگ گئے. اب آپ خیال کریں، اندازہ کریں، دشمن ہے، وہ تو اصل کو ختم کرنا چاہتا ہے نا، نبی نہ ہو تو امت کیا ہوگی. اب اللہ کے نبی جب اٹھے تو دیکھا کہ دشمن کے ہاتھ میں اللہ کے نبی کی تلوار ہے، اور وہ بھی ایسی سونتی ہوئی. کہنے کیا لگا، من یمنعک منی، اب بتاؤ کون بچائے گا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. نبی علیہ السلام کوئی پریشان نہیں ہے، فرمایا اللہ بچائے گا، تلوار یہاں ہے اور یہ گردن ہے. فرمایا اللہ بچائے گا. اس انسان کے اوپر ایسا رعب طاری ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. اب نبی علیہ السلام نے تلوار پکڑ لی اور فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. اس نے کہا کن خیر آخذ، مجھے آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ تلوار اٹھانے والوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے ہیں. یعنی تلوار بھی آپ کے ہاتھ میں ہو، دشمن بھی آپ کے قبضے میں ہو، پھر اس وقت غصے پہ کنٹرول کر کے معافی کو آگے لانا، یہ کس کا کام ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، صحابہ آ گئے، وہ عربی بیٹھا ہوا ہے. آپ نے ان کو پورا واقعہ سنایا کہ میں سویا ہوا تھا اور یہ شخص آیا، اس نے تلوار اچانک نکالی نیام سے، اور اس نے مجھے یہ کہا، اور میں نے یہی کہا کہ میرا اللہ بچائے گا. یہ سبق بھی تھا نا، صحابہ کو بتانا تھا نا، تربیت تھی ان کی کہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے. نبی نے اللہ کا بتایا، توحید بتائی، اللہ پہ توکل سکھایا کہ اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو گمان رکھا جائے وہی اللہ اس کے ساتھ کرتے ہیں. تو بہرحال
آپ نے اس کو معاف کر دیا. یہ حسن ظن ہے. قرآن مجید میں بے شمار واقعات ہیں. وقت ہو گیا ہے, وقت کبھی انشاءاللہ خیال رکھا جائے گا. ایک حدیث بس سن لیں جو وصیت ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, پہلے یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ آیت تقریباً سب سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح اس سے تقوی کا حق ہے, جس طرح اس سے ڈرنے کا, اس کا تقوی اختیار کرنے کا جو حق ہے اس پہ پورے اترو. اور تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اسلام کے اوپر. میرے بھائیوں, یہ کہنا کہ موت پر حق ہے, میں تو موت کو بھی مانتا ہوں, یہ کوئی کمال ایمان نہیں ہے, یہ تو کافر بھی مانتے ہیں. میرے اور آپ کے اصل نازک مرحلے آنے والے ہیں اور وہ چند لمحے ہوتے ہیں, ان سے اگلی زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ لمحات ان سے ہم غافل ہیں. فرمایا تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلم کی کیا تعریف ہے؟ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والا, اللہ کے فیصلوں کے آگے گردن جھکا کے چلنے والا, اکڑنے والا نہیں, من مانی کرنے والا نہیں. تمہاری موت اسلام پہ آنی چاہیے. کامیاب کون ہے جی؟ جس کی موت اسلام پہ آئے. زندگی میں آپ ہزاروں لوگوں کو دیکھیں گے, بہت اچھے ہیں, ان کے اس اچھائی کی تعریف ہے, قابل تعریف ہے, لیکن ابھی نہیں پتہ, ابھی نہیں پتہ. پتہ تو تب چلے گا جب خاتمہ ہوگا, کہ خاتمہ کس پہ ہوا ہے اس مالک کو پتہ ہے. خاتمہ, اپنے خاتمے کی فکر کریں کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما, توفنی مسلمان, توفنی. اور آپ ایک دعا پڑھتے ہیں, اس کو عام پڑھا کریں, یہ نہ سمجھا کریں کہ دعا میری زبان سے نکلے گی اور ابھی روح نکل جائے گی. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. یہ ہماری دعا ہے, میرے اور آپ کی ضرورت ہے. وہ مرنے والا تو مر گیا, اس کے لیے دوسری دعائیں. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ ہم میں سے جس کو بھی تو نے جتنا زندہ رکھنا ہے اس کو اسلام پہ زندہ رکھ. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. یا اللہ جب وفات کا وقت آئے, روح نکلنے کا وقت آئے, تو ایمان ہو دل کے اندر, پھر کامیابی ہے. یہ دعا میری اور آپ کی پڑھنے کی ہے, پڑھا کریں, سجدوں میں پڑھا کریں, رو رو کے پڑھا کریں, اور پھر اسلام کے اوپر چلا بھی کریں. پھر اسلام کا مذاق نہ اڑایا کریں, پھر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں, پھر اللہ کے بارے میں بدگمانیوں میں نہ پڑا کریں. اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں, یہ اسلام ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتی بثلاثۃ ایام. اللہ کے نبی آخری زندگی کے آخری لمحے تک اپنی امت کو نصیحتیں کرتے رہے. فرمایا میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے, اس دنیا سے جانے سے 3 دن پہلے یہ حدیث سنی تھی, جو پورے مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے, میرے اور آپ کے لیے, میرے اور آپ کی اولادوں کے لیے, میرے اور آپ کے ماں باپ کے لیے اگر زندہ ہیں تو, میرے اور آپ کے بہن بھائیوں کے لیے, میرے اور آپ کے دوست احباب کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے. آپ نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ. یہ آپ نے فرمایا تھا, اور آپ کی وفات سے یہ 3 دن پہلے آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی حدیث ہے. آخری حدیثوں میں سے, آخری سبقوں میں سے, آخری نصیحتوں میں سے. فرمایا تم میں سے ہرگز کسی کی موت نہ آئے مگر اس کیفیت میں کہ وہ اللہ کے بارے میں اس کا گمان نہایت اچھا ہو. اللہ کے بارے میں گمان, میرے ساتھ, پوری انسانیت کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے بارے میں کبھی بدگمانی
میں نہ پڑھیے نہ ایسا لفظ بولیے جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کے اوپر دلالت کر رہا ہو۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں ہم لوگ اللہ کے بارے میں، اپنے بارے میں تو دور کی بات ہے، ہم تو کرتے رہتے ہیں، اللہ کے بارے میں بھی ہم نہیں چوکتے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ جو اللہ کے نبی کی پیشن گوئیں یہ کب پوری ہوں گی؟ ہمیں تو شک ہے حدیثوں کے اوپر۔ کدھر گیا میرا اور آپ کا ایمان؟ صحابہ تو کہہ رہے ہیں جب انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اس کے وعدے سچے ہیں، ہماری آزمائش کا وقت ہے، اللہ نے ان کی ایمان میں اضافہ کیا اور ان کی اطاعت و فرما برداری میں اضافہ کیا، ہمارے اوپر تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو ہم اور ایمان سے بدک جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ اقول قولی ھذا۔